صرف قرآن ہے، صرف آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ انسان کی اس ضرورت کا بھی خیال رکھا گیا کہ اسے یہ بتایا جائے کہ وہ کون ہے، وہ یہاں کیوں آیا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اسے اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، اسے کن کاموں کو کرنا ہے اور کن کاموں سے اسے بچنا ہے، اسے زندگی کس گائیڈ لائن اور کس ٹریک پر گزارنی ہے۔ یہ انسان کی وہ باطنی روحانی ضرورت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول کے مقدس سلسلے کو شروع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ جب ابو البشر ہمارے جد امجد انسانوں کی اصل سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس زمین میں اپنی خلافت نیابت کے لیے پیدا فرمایا اور جنت سے یہاں بھیجا گیا، تو وہاں اعلان کیا گیا اور قرآن مجید نے قیامت تک کہ ہم تمام انسانوں کے لیے اس اعلان کو محفوظ کیا، اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت آدم کے ذریعے سے قیامت تک کی ان کی نسلوں کو خطاب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں جنت سے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اتارا ہے، اور سنو، تم انسان میں سے جو بھی انسان میری طرف سے ہدا کو، ہدایت کو، میرے نبی اور رسول کو اور اس کے اوپر اترنے والی کتاب ہدایت کو، میرے فرمودات کو، میری رہنمائیوں کو، میری رہبریوں کو قبول کر لے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ تو اسے مستقبل کا اور آنے والی زندگی کا کوئی صدمہ اور ٹینشن ہوگا اور نہ ہی اسے گزرے ہوئے حالات کے بارے میں کوئی ٹینشن اور صدمہ ہوگا، اس کی زندگی ہر اعتبار سے اچھی اور بہتر ہوگی۔ قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اس کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ انسان کی باطنی اور روحانی ضرورت کو اللہ نے خیال کیا اور یہ بتایا کہ انسان میں سے جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی ہدایت کو مان لے گا، اسے آنے والے حالات میں بھی کوئی صدمہ نہیں ہوگا اور گزرے ہوئے حالات کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، کہ شروع میں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو تمام انسان ایک امت اور ایک جماعت تھے، سب کے سب اللہ کی فرمودات پر قائم تھے، سب اللہ کی رہبریوں کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ بعض انسانوں نے اپنی خواہشات کی غلامی شروع کی، انسانوں نے مخلوقات میں سے بعض کو اپنا معبود بنایا، اپنا مشکل کشا بنایا، لوگوں نے سورج، چاند اور مختلف چیزوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس کی زندگی کا صحیح رخ بتانے کے لیے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا مبشرین تاکہ جو لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں، جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو راہبری اور زندگی گزارنے کا جو راستہ بتایا گیا اس راستے پر قائم ہیں، مبشرین، انہیں خوشخبری سنائی جائے کہ یہاں بھی اس کی عافیت ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے جنت کا ہمیشہ کا آرام ہے۔ ومنذرین، اور انہیں ڈرایا جائے جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی غلامی کی، جنہوں نے اللہ کے فرمودات کو بھلا دیا، جنہوں نے ہدا کو نہیں مانا، ہدایت نامے سے اعراض کیا، انہیں ڈرایا جائے کہ انہیں دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور یہاں نہیں تو آخرت میں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا میں گرفتار ہو کر رہیں گے۔ قرآن مجید نے یہ بھی کہا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ نے انسانوں کے لیے نبیوں کے ساتھ ان کے اوپر اپنی کتابیں بھی اتاری، اور یہ کتابیں اس لیے اتاری لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جس زمانے میں وہ ایک تھے اور بعد میں جن لوگوں نے اس دین میں اختلاف کیا اور اپنے من سے اپنی خواہشات کی غلامی شروع کی، دین میں تحریف شروع کر دی، اپنی خواہشات کی اتباع شروع کر دی، اپنے من سے معبود کو اور سجدہ کیے جانے والی چیزوں کو، سورج اور چاند کو اپنا معبود بنا لیا، قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے کتابیں اس لیے اتاری تاکہ ان کتابوں کے ذریعے سے اور نبیوں کے ذریعے سے
بیان کر دیا جائے کہ یہ راستہ حق ہے اور یہ راستہ غلط ہے، تاکہ انسان سیدھے راستے پر اپنے آپ کو ڈالے اور انسان گندے راستوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کا کئی جگہ اظہار کیا کہ ہم نے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ نبیوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور ان سب کے ساتھ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ جو بھی رسول آئے اور جو بھی نبی آئے اس دنیا کے اندر، سب کی دعوت ایک تھی، اور وہ دعوت یہ تھی الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سارے نبیوں کو یہ پیغام دیا گیا اور سارے نبیوں نے انسانیت کو یہ بات سمجھائی کہ ایک اللہ کے علاوہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، لہذا صرف اس ایک اللہ کی بندگی کی جائے، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ان تمام نبیوں نے اور رسولوں نے یہی بات کہی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو۔ تمہاری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، دنیا جہان کی ساری چیزیں تمہاری مادی تمہاری جسمانی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن سنو تمہاری روحانی ضرورت یہ ہے اور تمہاری تخلیق کا ایک بڑا مقصد یہ ہے ان اعبدوا اللہ، کہ تم اس ایک اللہ کی بندگی کرو جس نے دنیا جہان کی ساری نعمتیں تمہارے لیے بنائی گی۔ واجتنبوا الطاغوت، اور اس ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف لے جانے والے تمام گندے کاموں کو چھوڑ دو۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ تمام کفر اور شرک سے توبہ کرو، بتوں کی بندگی سے اور دنیا کی چیزوں کی غلامی اور بندگی سے، اس کی پرستش کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی بندگی کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تمام نبی تمام رسول جو اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی مادی ضرورت کا خیال کرنے کے لیے بھیجے، ان تمام نے یہی پیغام انسانوں کو دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا اور آپ سے پہلے بھی تمام قوموں میں ہم نے نبی اور رسول کو بھیجا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جو بھی جماعت گزری ہے، جو بھی قوم گزری ہے، ان تمام قوموں میں ان تمام جماعتوں میں ہم نے ڈرانے والا اور ہم نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے والا اپنا پیغمبر اور ہادی بھیجا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہر جماعت میں ہر نسل میں ایک نبی اور رسول آئے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس آخری نبی سے پہلے ہر زمانے میں ہر قوم میں ہر بستی میں ہم نے نبی اور رسول بھیجے، اِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر جماعت میں ڈرانے والے آئے، نبی اور رسول آئے۔ آخری میں ہمارے آقا سرکار دو عالم حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور یہ وہ زمانہ تھا 6 صدی عیسوی کا جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے نبی کے دعوت کے تمام تر اثرات مٹ چکے تھے۔ لوگوں نے ایک اللہ کی غلامی کی کو چھوڑ کر سینکڑوں چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ لوگوں نے ایک نبی کی جو دعوت تھی، اس کا جو مشن تھا، زندگی گزارنے کا جو نظام تھا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا منصفانہ اور عادلانہ طرز زندگی تھا، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ زندگی کے تمام تر معاملات میں لوگوں نے اللہ کو اور نبوی پیغامات کو فراموش کر دیا۔ تو 6 صدی عیسوی میں ضرورت محسوس کی گئی کہ اس سسکتی انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے کے لیے ایسے نبی اور رسول کو بھیجے جو انسانیت کی اس مادی اور انسان کی اس روحانی ضرورت کا خیال رکھ کے، جس مادی اور جس روحانی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کے سلسلے کو شروع کیا۔ چنانچہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 6 صدی عیسوی میں کیا تھا؟ انسانیت اپنی جہالت، اپنی ظلم و جور، اپنے کفر و شرک اور اپنے تمام تر خرابیوں کی بنیاد پر ہلاکت اور بربادی کے بالکل کھائی میں گرنے والی تھی۔ انسانیت ایسا کوئی گناہ نہیں تھا، ایسا کوئی ظلم نہیں تھا، ظلم و ستم کی ایسی کوئی شکل نہیں تھی جو معاشرے میں اس وقت نہیں پائی۔